ہاں ایک نوجوان نے یعنی وہ شہید مسجد میں ملا تھا امیر سنت سے، تو آپ تعارف اپنا کروا رہا ہے کہ میں کون ہوں. تو وہ اس نے ایسے ہی مستی کرتے ہیں نا، تو اس نے کہا مولانا فلم بہت اچھی لگی ہے، دیکھو گے؟ تو اب اسلام بھائی جو ساتھ ہے وہ تھوڑے ہلے، اور امیر سنت نے اس کو شفقت اور پیار سے دیکھا، اور دیکھ کر ان کو کہا کہ وہ ابھی ہمارا گلزار ابھی میں اجتماع ہوتا ہے ہفتہ وار، میں آپ کو وہاں کی دعوت دیتا ہوں. اور آپ نے اس کو پیار سے، شفقت سے، نرمی سے اس کو وہاں کی دعوت دی. تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں وہاں اجتماع میں آیا، اور وہ آیا تو آیا، اور امامہ بھی آ گیا، داڑھی بھی آ گیا، اور آپ سے ملاقات کے لیے شہید مسجد میں آیا ہوں. الحمدللہ. ہے فلاح و کامرانی نرمی اور آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. ایک اور دلچسپ واقعہ مجھے یاد آیا، اس میں وہ انفرادی کوشش کا موقع نہیں ملا تھا مجھے، لیکن میں نے کوئی غصے کا اظہار بھی نہیں کیا تھا اس میں. میں ایک بار شہید مسجد کھارادر ڈبل سواری اسکوٹر پر ایک اسلام بھائی کے ساتھ نماز کے وقت پہ آ رہا تھا. تو کوئی لڑکا سائیکل پر اسکوٹر پر جا رہا ہوگا، اللہ بہتر جانے، بہرحال وہ جا رہا ہوگا. اس نے مجھ پر پھبتی کسی، او ملا. تو میں نے خالی اس کی طرف مڑ کر نارملی دیکھا، خالی دیکھا. اچھا اب بات آئی گئی ہو گئی. ایک بار ایک امامے والا اسلامی بھائی مجھے کسی جگہ پر ملا، اور اس نے کہا کہ مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے. کیا ہوا؟ تو بولا وہ آپ گزر رہے تھے اسکوٹر پر سواری پر، تو میں نے آپ پر وہ آواز کسی تھی، اے ملا. تو میرے ساتھ عجیب واقعہ ہو گیا. آپ نے خالی مڑ کر دیکھا، نہ ڈانٹا نہ جھاڑا نہ اتر کے میرے کو پکڑا، اب چلے گئے. آپ نے دیکھا. اب میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا کہ میں جب رات کو بستر پر پہنچا ہوں تو بس میں بستر پر ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی شکل جو میرے سامنے ہے. اب میں آنکھیں بند کروں، مجھے نیند نہیں آئے. بڑا پریشان ہوا کہ یہ عجیب ملا ہے جو مطلب گلے بڑی گھر گھسایا ہے. بولا آپ بس آپ ہی نظر آتے رہے مجھے، اور چہرہ نظر آتا رہا، آپ دیکھتے رہتے، جیسے یوں مڑ کے دیکھا تو یوں دیکھتے رہتے. میری تو حالت خراب ہو گئی. دن ہوا جب، تو میں نے اپنے محلے میں معلوم کیا کہ یار اسی طرح کے ایک مولانا کو شہید مسجد وہ جا رہا تھا. تو میں نے وہی ملا کہا، تو یہ تو ملا میرے گلے پڑ گیا ہے، رات بھر سونے نہیں دیا، اس لیے ایک کون. تو وہ جب حلیہ وغیرہ بتایا تو بولا یہ میرا کوئی جاننے والا کوئی صاحب ہوگا. بولا یہ تو پیر صاحب ہے، تم نے اس کو کہا چھیڑ دیا. اس کے تقریباً الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ یہ مطلب اب تو تیرے کو معافی مانگنی پڑے گی، نہیں تو تیرے کو یوں ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا، تو برباد ہو جائے گا. بولا میرے کو ڈرا دیا. تو اب یہ میں اس ملا کو ڈھونڈوں گا. بولا یہ وہ کوئی سمجھدار ہوگا اسلام بھائی، اس نے شہید مسجد کے وجہ سے گلزار حبیب کا پتہ دیا کہ یہ وہاں مل سکتا ہے. تم گلزار حبیب میں جاؤ، اور وہاں یہ اجتماع ہوتا ہے ہفتہ وار فلاں دن، تو اجتماع کے بعد یہ تم کو مل سکتا ہے، تم معافی مانگ لو. تو بولا میں معافی مانگنے کے لیے اجتماع میں جمعرات کو آیا. تو بولا کہ آپ اس وقت وہ پبلک بہت تھی اور دور بیان کر رہے تھے، اب اتنے رش میں آپ تک پہنچنا تو میرے بس کا کام نہیں تھا. خیر میں نے وہ آ گیا تو میں نے بیان سن لیا. میں نے بیان سنوں آپ کیا بولتے ہو. آپ نے جب بیان کیا تو وہ میرے دل میں اتر گیا اور میں ماحول میں آ گیا. اور آج کہیں جا کر آپ سے موقع ملا تو مجھے معاف کر دو، معافی مانگنے آیا ہوں. تو یوں الحمدللہ وہ اگر میں اس کو جھاڑتا ڈانٹتا اتر جاتا، اس کو پکڑ لیتا، تو دو چار تو میرا علاقہ تھا، میری مسجد کا علاقہ تھا، قریب تھی شہید مسجد، قریب کا واقعہ ہے. دو چار نمازی آ کر اس کو توڑ پھوڑ ڈالتے، لیکن میں نے کبھی الحمدللہ ایسا کیا نہیں. تو یوں غصے پر کنٹرول، مجھے غصہ آیا بھی نہیں، سچی بات ہے. وہ اس نے بولا ہوگا اللہ بہتر جانے. کئی بار اب میں تو تجربہ کار ہو گیا، مجھے غصہ نہیں آتا. یعنی اس طرح کے واقعات پر عام طور پہ غصہ نہیں آتا. یہ نہیں کہ غصہ بالکل نہیں آتا، غصہ آتا ہے، آ جاتا ہے، بہت آ جاتا ہے بعض اوقات. لیکن اتنا عادی ہو گیا ہوں، میری اتنی مخالفتیں ہوئی ہیں، میرے خلاف پمفلیٹ، اشتہار، کتابچے، رسالے، کتابیں، پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں چھپا ہے.
اب بھی چھپ رہا ہوگا، غلط فہمیوں کی وجہ سے یا تعصب اور حسد کی وجہ سے، پتہ نہیں مطلب کرتے رہتے ہیں، مائک پر ٹڑو ٹڑو لگے رہتے ہیں. اور میرے کو الحمدللہ ان باتوں سے عام طور پہ غصہ نہیں آتا ہے. میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کی آنکھیں کھول دے، یہ مجھے نہ دیکھے، میں جو بول رہا ہوں اس کو سنے. میں کیا چاہتا ہوں؟ میں مسجدیں بھرنا چاہتا ہوں، میں دامن مصطفیٰ سے وابستہ کرنا چاہتا ہوں، میں سب کو جنت کی طرف چلانا چاہتا ہوں. میں اور کیا چاہتا ہوں؟ یہ میرا طے ہے، میں کبھی سیاست میں آؤں گا ہی نہیں، میرا بالکل فائنل طے ہے. میں مطلب نہ سیاسی میرا ذہن ہے، نہ میں سیاست میں آؤں گا جو میں کسی کے مقابلے پہ کھڑا ہو کر ووٹنگ لڑوں گا اور الیکشن لڑوں. نہیں، اپنے حاجت بھی نہیں. اللہ نے ایسی کرسی دے دی ہے جو 5 سال اور 10 سال تک محدود بھی نہیں ہے انشاءاللہ. یہ کرسی تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی جگمگاتی رہے گی. جب اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا، اس کا کرم ہے، احسان ہے، کروڑوں بغیر ووٹ کے ووٹر مجھے دے دیے، سپورٹر دے دیے اللہ تعالیٰ نے، تو اب میں کیا مطلب ووٹ کی بھیک مانگوں لوگوں سے؟ تو سیاست میں آنا ہی نہیں دعوت اسلامی کو، کہ گناہوں کے بغیر اب فی زمانہ سیاست کی کوئی صورت رہی بھی نہیں ہے. تو اگر ہو بھی تو ضروری نہیں ہے کہ سیاست کے ذریعے میں کوئی کام کروں. میں الحمدللہ یہ میرا فیلڈ ہے کہ دین کا کام کرتے ہیں، نمازوں کی نیکی کی دعوت اپنے عام کرتے ہیں، اللہ کا کرم ہے. تو اس لیے یا اور مطلب کہ میرے کوئی لوگوں کو ماروں گا یا قتل کروا دوں گا، ایسا کوئی بھی کیس کبھی بھی انشاءاللہ میرے بارے میں آپ سنو گے نہیں کہ میں نے کسی کو پٹوا دیا، کسی کو مارا، اس کو بھیج دیا، اس کو بھیج دیا. الحمدللہ اپنی تاریخ جو اپنی کتاب اس سے انشاءاللہ آپ کو خالی ہی ملے گی انشاءاللہ جل جلالہ. تو پھر بھی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں لوگوں کو، پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے. مگر ایک تعداد ہے جو اب پلٹ کر مطلب تائید کرتی ہے غلط فہمیاں. کل بھی ایک صاحب ملاقات میں ملے تھے، قافلے میں سفر کیا ہوگا جبھی تو وہ رمضان حل میں آئے ہوں گے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کو ایک بار وہ مجھے معاف کر دو، میں نے ملا کہا تھا. اب مجھے تو پتہ ہی نہیں کہا ہوگا ملا، اور بولا کہ میں نے ملا آپ کو کہا تھا، توہین کی تھی، لیکن اب ہمارا سارا گھر آپ کا محب ہے، آپ سے محبت کرتا ہے. تو کبھی بیچارے نے کہا ہوگا اس کو 112 مرتبہ معاف ہے میری طرف سے. تو یار اللہ تعالیٰ میرے سبب سے کسی مسلمان کو دوزخ میں نہ ڈالے، اللہ مجھے بھی بے حساب بخش دے. سب کا بھلا سب کی خیر، انشاءاللہ اس میں اپنا بھلا ہو جائے گا. کر بھلا ہو بھلا. میں آپ کو بھی یہ باتیں بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ بھی مطلب یہ نرمی کو لازم کر لیں. یہ لڑا لڑی مارا ماری اپنی ڈکشنری میں نہیں ہونی چاہیے. گالا گالی اور اس کو جھاڑنا اس کو ڈانٹنا پھونک پھاں اور یہ سب نکل جائے گی. جب ایک تھپڑ پڑے گا نا غضب کا قہر کا تو کہیں بھی نہیں رہو گی، نظر بھی نہیں ہوگی. جتنے غصے والے نا یا تو سریوں کے پیچھے جاتے ہیں یا بیچارے وہ طلاق دے کر گھر برباد کر دیتے ہیں یا مطلب یہ کہ گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں، عموماً مارے جاتے ہیں. غصے والوں کی دنیا میں کامیابی نہیں ہے. ٹیڑھی انگلی جو کرتا ہے نا اس کی انگلی بلا کے ٹوٹ ہی جاتی ہے، سیدھی سیدھی رہتی ہے، گھی نکلتا رہتا ہے اور مدینہ مدینہ ہوتا رہتا ہے. الحمدللہ جل جلالہ. ایس ایم ایس آ گیا بابا. ہاں واقعی سیدھی انگلی سے گھی نکل سکتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. ویسے ایک بات ہے مولانا صاحب، آپ کی باتیں نیو ہیں، دوسرے ایسی بات نہیں کرتے. دعا کریے آپ جیسا ہو جاؤں، نرمی آ جائے. میری باتیں نیو نہیں ہیں اور میرے سوا کوئی بات نہیں کرتا، یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. آپ نے سنا کتنوں کو ہے جو بات نہیں کرتا. ہمارے ہاں الحمدللہ سینکڑوں مبلغین، بے شمار علماء دین الحمدللہ ہمارے اہل سنت کے بے شمار علماء ایسی باتیں کرتے ہیں. تھوڑی کوئی میں ہی ایک مطلب ہے کہ یہ باتیں کر رہا ہوں. الحمدللہ علماء دین کی برکتوں سے اسلام کا گلشن ہرا بھرا لہلا رہا ہے اور لہلاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. میں تو ایک علماء اہل سنت کا وہ ادنا خادم اور ان کے قدموں کی دھول کا صدقہ مانگنے والا ہوں. انہی کی برکتوں سے تو میں الحمدللہ آج بولنے کے قابل ہوا کہ بول رہا ہوں الحمدللہ. تو اس لیے مطلب یہ کہ ایک ہی ہے، یہ نہیں، ایک نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں علماء ہیں، ہوئے ہیں، ہوتے رہے ہیں، انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. یہ نہیں کہ میں اکیلا بولتا ہوں میں مر جاؤں گا تو یہ بولنا ختم ہو جائے گا. نہیں نہیں، یہ ہوتا رہے گا. نیکی کی دعوت کی دھومیں اللہ نے چاہتا ہوں مچتی رہیں گی، مچتی رہیں گی، مچتی ہی رہیں گی انشاءاللہ. بات ہے غصے کی بابا. میسج آیا ہے کہ خاندانی غصہ کیا ہے. میں بہت غصے والا ہوں تو کہا جاتا ہے تمہارے دادا بھی غصے والے تھے، تمہارے ابو بھی غصے والے تھے، تو تمہیں بھی ان کا غصہ ملا ہے. اور موروثی غصہ بنا دیا، تو موروثی غصہ بنا دیا ہے، تو اس کا کیا کریں ہم؟ کوئی دادا پردادا سردادا کوئی شیطان تو نہیں تھا کہ شیطان غصے والا ہے؟
آگ کا بنا ہوا ہے اس کی طرف سے. باقی انسان پیدائشی غصے والا، واٹ از دس؟ موروثی تو پہلی